بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم کاشان بصیرت یوٹیوب چینل پر جس کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے غریب طوس، حضرت امام علی رضا علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، اور جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ باقر شریف القرشی اور مترجم ہیں علامہ الطاف حسین کلاچی حجت الاسلام۔ اور اب ہم ریڈنگ کے پارٹ نمبر 10 پر ہیں اور پیج 166 سے ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے زعامت کبریٰ کی مسئولیت۔ زے کے نیچے زیر ہے، زے عین الف میم تے، اور زعامت کبریٰ کی مسئولیت۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد امور امامت آپ علیہ السلام کے فرزند حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے سنبھالے۔ یہاں سے امام علیہ السلام کی امامت و مرجعیت کا آغاز ہوتا ہے۔ دنیائے جہان کے علماء و فقہا نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی طرف رخ کیا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے صادر ہونے والے علوم کو اپنے ہاں لکھنا شروع کیا۔ آپ علیہ السلام شرعی فتاوی جاری کرتے یا مختلف علوم و معارف کو بیان کرتے تو صاحبان انہیں اپنے ہاں محفوظ کر لیتے تھے۔ یہاں پر نیکسٹ ہیڈنگ ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا سفر بصرہ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد امت مسلمہ کی تمام ذمہ داریاں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے کندھوں پر جا پڑی تھیں۔ آپ علیہ السلام کے والد بزرگوار کی شہادت کے بعد کچھ مفاد پرست ٹولے نے آپ علیہ السلام کی امامت سے انکار کر دیا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے بصرے کا رخ کیا تاکہ وہاں جا کر لوگوں کے شکوک و شبہات کو دور کریں اور منحرفین کے باطل اشتباہات کا رد پیش کر سکیں۔ امام علیہ السلام نے جناب حسن بن محمد علوی کے گھر اقامت اختیار کی۔ آپ علیہ السلام نے وہاں ایک بہت بڑی کانفرنس کا اہتمام کیا جس میں آپ علیہ السلام نے تمام مسلمانوں کو شرکت کی دعوت دی۔ اس کانفرنس میں عمرو بن حزاب نے بھی شمولیت کی تھی۔ یہ اہل بیت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منحرفین اور مخالفین میں سے تھا۔ اس اجلاس میں عیسائی عالم جاسلیق جیم الف سے لام یہ قاف جاسلیق اور راس الجالوت کو بھی دعوت دی گئی تھی۔ جب یہ تمام لوگ جمع ہو گئے اور امام علیہ السلام ممبر پر تشریف لائے اور حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں نے تم لوگوں کو اس لیے یہاں دعوت دی ہے تاکہ تم مجھ پر آثار نبوت اور علامات امامت میں سے سوالات کرو۔ ان تمام سوالات کے جواب تمہیں ہم اہل بیت رسول علیہ السلام کے ہاں ہی ملیں گے۔ اب تم اپنے سوالوں کا آغاز کرو۔ پیج 167۔ عمرو بن حزاب نے اپنی بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ محمد بن فضل ہاشمی نے آپ علیہ السلام کے حوالے سے بات کی ہے کہ امام رضا علیہ السلام ہر اس علم سے واقف ہیں کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ علاوہ ازیں آپ علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ آپ علیہ السلام ہر زبان اور لغت کے عالم ہیں۔ تو حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، محمد بن فضل نے میرے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے، میں نے اسے اس امر کی خبر دی تھی۔ عمروں نے کہا، سب سے پہلے ہم زبانوں کے بارے میں آپ علیہ السلام کی آزمائش کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ رومی بیٹھا ہے، یہ ہندی، وہ فارسی ہے، یہ ترکی ہے۔ ہم نے انہیں بلایا ہے تاکہ آپ علیہ السلام ان سے بات کریں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے ساتھ کلام کریں اور جس زبان میں بات کریں انشاءاللہ میں اسی زبان میں جواب دوں گا۔ ان میں سے ہر آدمی باری باری آگے بڑھا اور اس نے اپنی زبان میں بات کی۔ امام علیہ السلام نے اس سے اس کی زبان میں بات کی۔ حاضرین نے جب یہ منظر دیکھا تو حیران ہو کر رہ گئے۔ فرزند رسول علیہ السلام عمروں کی طرف متوجہ ہوئے اور اس نے فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ میں ان چند دنوں کے اندر اپنے ایک رشتہ دار کے خون سے معاملے میں مبتلا ہوں، اپنے ایک رشتہ دار کے خون کے معاملے میں مبتلا ہوں گی، کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ عمروں نے کہا، نہیں، میں آپ علیہ السلام کی بات کی تصدیق نہیں کر سکتا، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ فرزند رسول نے فرمایا، کیا اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں نہیں فرمایا، سورہ جن کی آیت نمبر 26 اور 27 انورٹڈ کاما، وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے برگزیدہ کیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مرتضیٰ رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ ہیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں۔ اللہ نے جو چاہا اپنے اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب عطا کیا۔ پیج 168۔ ہمیں ما کانا و ما یکونو کا علم دیا گیا ہے، یعنی کہ زمانہ ماضی اور قیامت کے دن تک جو کچھ ہے ہم اس کا علم رکھتے ہیں۔ اے ابن حداب، جو کچھ میں نے تمہیں کہا ہے وہ 5 دنوں کے اندر ہونے والا ہے۔ اگر میری بات صحیح نہ ہو تو پھر تیری مرضی،
تو جو کچھ میرے بارے میں کہے، اگر میری بات صحیح ہو جائے تو جان لینا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی تردید کی ہے۔ امام علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ اے ابن حداب، تمہیں اس بات کی بھی اطلاع کہ عنقریب تمہاری بینائی جاتی رہے گی اور تم اندھے ہو جاؤ گے، میدان دیکھ سکو گے اور نہ پہاڑ، تمہیں کچھ نہیں دکھائی دے گا۔ میری امامت کی تمہارے لیے دوسری دلیل یہ ہے کہ تم جھوٹی قسم اٹھاؤ گے اور مبروس ہو جاؤ گے۔ میم بے رے واو سواد۔ راوی محمد بن فضل نے قسم کھا کر کہا کہ جو کچھ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ ہو کر رہا۔ جب ابن حداب ان مسائل سے گزرا تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا امام علی رضا علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا تھا وہ سچ ثابت ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا، واللہ اس وقت مجھے معلوم ہو جاتا کہ جو کچھ امام علیہ السلام نے فرمایا ہے اس نے ہو کر رہنا ہے، لیکن میں نے آپ علیہ السلام کی اس بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ آخر وہی ہوا جو آپ علیہ السلام نے کہا تھا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام اور جاسلیق، جیم الف سے لام یہ قاف۔ فرزند علی علیہ السلام و بطول علیہ السلام جاسلیق کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے فرمایا، اے جاسلیق، کیا کتاب انجیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرتی ہے؟ جاسلیق نے کہا، اگر انجیل میں محمد بن عبداللہ کی نبوت کی تصدیق کی بات ہوتی تو میں آپ کی نبوت کی تصدیق کرتا اور انکار نہ کرتا۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ انجیل کے سفر ثالث میں کیا ہے؟ جاسلیق نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، اس کا اظہار ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے، پیج نمبر ہم 169 پہ آ گئے ہیں، اور یہاں پر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے اس بات کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے رب نے کہا یہ اسم محمد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی بات کا اقرار کیا تھا، اور آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت دی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں تو آپ کی نبوت کا اقرار کرنا، انکار نہ کرنا۔ جاسلیق نے امام علیہ السلام کی مذکورہ بات کی تصدیق سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں انجیل کو رد کر سکتا ہوں اور نہ اس کا انکار کر سکتا ہوں۔ امام علیہ السلام ایک اور دلیل پیش کی انہوں نے کہ اے جاسلیق، تم سفر ثالث کو لو جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، اسی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بشارت ہے۔ جاسلیق نے کہا کوئی دلیل پیش کرے۔ امام علیہ السلام نے انجیل میں سے سفر ثالث پڑھنا شروع کیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ آپ علیہ السلام نے جاسلیق سے کہا کہ یہ موصوف کون ہے کہ جن کا یہاں ذکر ہے؟ جاسلیق نے کہا کہ آپ علیہ السلام بیان کریں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صرف وہی کچھ کہوں گا جو اللہ نے فرمایا ہے۔ وہ صاحب ناقہ عصا کسا ہیں جو نبی امی ہیں، وہ سب لوگ انجیل و توریت میں اسے پڑھتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان آسمانی کتابوں میں ذکر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے تو انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے۔ یہی آگے لکھا ہے کہ نبی امی ان کے لیے پاک اشیاء حلال اور خبائث حرام کریں گے۔ یہود و نصارہ کو صراط مستقیم اور عدل و انصاف کے اختیار کرنے کی ہدایت کریں گے۔ اے جاسلیق، میں تمہیں عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کے حق میں اور اس کلمے کی قسم دیتا ہوں کہ جس کا ذکر انجیل میں ہے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن صفات کا میں نے ذکر کیا ہے ان کا ذکر انجیل میں ہے یا نہیں؟ سوالیہ نشان۔ جاسلیق نے اپنا سر زمین کی طرف جھکایا اور اب وہ حیران و پریشان تھا کہ کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ اس پر فرار کے تمام راستے بند ہو گئے تھے، اب وہ کتاب انجیل سے انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر ہم آ گئے پیج 170 پر، اور یہاں پر لکھا ہے کہ ایک لمبے سکوت کے ساتھ اس نے کہا کہ جی ہاں، جو کچھ آپ علیہ السلام نے بیان کیا ہے انجیل میں موجود ہے۔ اس نے حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تمام صفات کا اقرار کیا کہ یہ صفات انجیل میں موجود ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس نبی کا انجیل میں ذکر کیا ہے اس سے مراد آپ علیہ السلام کے نبی نہیں ہیں۔ نصارہ کا یہی عقیدہ ہے۔ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ایک اور دلیل پیش کی اور ان کے اوہام کو باطل کر دیا۔ نیکسٹ پیراگراف ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تم نے انجیل کے بیان کا انکار نہیں کیا ہے اور کہا ہے کہ انجیل کے سفر ثالث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور علامات کا تذکرہ ہے۔
اب تم سفر ثانی پڑھو، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور آپ کے دونوں فرزندوں حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آئیے نیکسٹ پیراگراف میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اس بیان کے بعد جاسلیق اور اس الجالوت پر انکشاف ہوا کہ امام علیہ السلام توریت و انجیل کے عالم ہیں۔ ان دونوں کتابوں کے اندر جو کچھ ہے امام علیہ السلام ان کے حافظ ہیں۔ ان دونوں نے امام علیہ السلام کے دلائل قاطع اور براہین ساطع سے جان چھڑانے کے لیے راہ فرار اختیار کرنا شروع کر دیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا مقصود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے۔ ان دونوں نے کہا کہ حضرات موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دی ہے، لیکن انہوں نے یہ تعین نہیں کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی ہیں۔ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، لیکن ہمارے لیے ان کی نبوت کا اقرار جائز نہیں ہے۔ ہمیں شک ہے کہ وہ محمد تمہارے محمد ہیں یا کوئی اور ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے ان کے شکوک کے خاتمے کے لیے ایک اور دلیل دیتے ہوئے فرمایا کہ تم دونوں نے شک کے ذریعے دلیل دینے کی کوشش کی ہے۔ ہاں تم یہ بتاؤ کہ کیا اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اولین و آخرین میں اس نام کا کوئی اور نبی بھیجا ہے؟ یا اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام پر جو کچھ نازل کیا ہے جس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں وہ کسی اور کے بارے میں ہوا؟ یہ سب سوالات ہیں۔ پھر لکھا ہے اب جاسلیق اور راس الجالوت کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اب وہ کوئی شک و شبہ بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ امام علیہ السلام نے ان پر تمام راستے بند کر دیے تھے۔ تو پھر وہ انکار پر ڈٹ گئے۔ پیج 177 کہنے لگے کہ ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم یہ اقرار کریں کہ جو تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہی ان مذکورہ کتابوں کی مراد ہو۔ تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہیں، ان کتابوں کے مذکورہ محمد اور ہیں۔ ہاں اگر آپ علیہ السلام اپنے اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے وصی بیٹی اور بیٹیوں کا اقرار کراتے ہیں جن کا آپ علیہ السلام نے ابھی ذکر کیا ہے، تو پھر آپ علیہ السلام ہمیں جبراً قہراً اسلام میں داخل کرتے ہو۔ اور یہاں پر یہ پیراگراف ختم ہوا۔ پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے فوراً کہا کہ اے جاسلیق تم اللہ اور اس کے رسول کی امان میں ہو، تمہارے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ جو تمہیں پسند نہیں ہے۔ جاسلیق نے فوراً کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے امان دی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا اسم محمد ہے، یہ وصی کے جن کا نام علی علیہ السلام ہے، یہ دختر کے جن کا نام فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے، اور یہ دو سبت جن کے نام حسن و حسین علیہ السلام ہیں، ان سب کا ذکر توریت و انجیل میں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا یہ میری بات سچی اور عدل پر مبنی ہے؟ یہی صدق اور عدل ہے؟ اس کے بعد جاسلیق خاموش ہو گیا۔ اس نے حق کا اعتراف کیا کہ امام علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا ہے وہ سچ اور حق ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے راس الجالوت کی طرف دیکھا اور فرمایا اے راس الجالوت، میں داؤد علیہ السلام کی زبور کے فلاں سفر سے پڑھتا ہوں، توجہ کے ساتھ سننا۔ راس الجالوت نے کہا اللہ آپ علیہ السلام پر، آپ کی اولاد پر برکت نازل کرے، پڑھیں میں سن رہا ہوں۔ امام علیہ السلام نے زبور داؤد کے سفر اول سے پڑھنا شروع کیا۔ حضرات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہ، حسن اور حسین علیہ السلام کے ذکر تک پہنچے اور یہاں راس الجالوت پر سوال کیا کہ اے راس الجالوت، تجھے اللہ کے حق کا واسطہ کیا میں نے جو کچھ پڑھا ہے کیا یہ زبور میں ہے؟ راس الجالوت نے کہا ہاں زبور میں یہ اس اسماء موجود ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ان 10 آیات کی قسم جو اللہ نے توریت میں موسیٰ بن عمران علیہ السلام پر نازل کی ہیں، کیا ان میں محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کی عدل و فضل کی طرف نسبت دی گئی ہے؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔
تو آئیے اب ہم پیج نمبر 172 کی طرف آ گئے ہیں. لکھا ہے کہ کیا اس طرح ہے جس طرح کہ میں نے کہا ہے. راس الجالوت نے اعتراف کیا. امام علیہ السلام نے توریت کا ایک اور سفر پڑھنا شروع کیا. امام علیہ السلام کے اس تبحر علمی کو دیکھ کر راس الجالوت حیرت و استعجاب کے سمندر میں ڈوبنے غوطے لکھانے لگا. فرزند رسول علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت نے اسے بہت زیادہ متاثر کر دیا تھا. وہ اپنے آپ کو امام علیہ السلام کے سامنے طفل مکتب محسوس کر رہا تھا، کیونکہ امام علیہ السلام نے توریت کی آیات کی تفسیر اس انداز سے کی تھی کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہ، حسن حسین علیہ السلام کے فضائل و خصائل اس کے سامنے آ گئے تھے. نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ راس جالوت نے کہا کہ اے فرزند رسول علیہ السلام، اگر میں یہودیوں کا راس و رئیس نہ ہوتا تو میں احمد مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتا. اس ذات کی قسم کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام پر توریت، داؤد اور داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کی، جس طرح آج آپ علیہ السلام نے توریت اور انجیل اور زبور کی تلاوت کی ہے، اس طرح تلاوت کرتے میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا. علاوہ ازیں جس طرح ان کتابوں کی پرفصاحت تفسیر آپ علیہ السلام نے کی ہے، ایسی تفسیر آج تک کسی نے نہیں کی. نیکسٹ پیراگراف ہے کہ امام علیہ السلام کے ساتھ یہ مناظرہ کافی دیر تک رہا کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا. فرزند رسول علیہ السلام نے لوگوں کو نماز ظہر پڑھائی. اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنے مخصوص امور کو نمٹانے کے لیے اپنی منزل پر تشریف لے گئے. یہ دن گزرا اور اگلے دن کی صبح ہوئی. پھر لوگوں کا جمع غفیر لگا. فرزند رسول علیہ السلام اس مجلس کی صدارتی مسند پر جلوہ افروز ہوئے. اس مجلس میں کچھ لوگ ایک رومی کنیز کو اپنے ساتھ لائے تھے تاکہ وہ امام وقت کے علم کا امتحان لیں. وہ آپ علیہ السلام کے سامنے آئی تو آپ علیہ السلام نے اس کی زبان میں اس سے گفتگو کی. جاسلیق بھی اس مجلس میں موجود تھا. وہ اس زبان کا عارف تھا. امام علیہ السلام نے کنیز سے کہا کہ اے کنیز، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبت رکھتی ہے یا عیسیٰ علیہ السلام سے؟ کنیز نے کہا چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے تھے اور وہ میرے محبوب ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں جانتی. جب آپ علیہ السلام کو جان لوں گی تو میں ان سے عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ محبت کروں گی. جاسلیق نے اس سے کہا کہ ہاں، جب تم دین محمد میں داخل ہو جاؤ گی تو پھر تم عیسیٰ علیہ السلام سے بغض رکھو گی. اب یہاں پہ پھر سوالیہ نشان ہے اور ہم آ گئے ہیں پیج 173 پہ. اس کنیز نے جاسلیق کی اس بات کو پسند نہیں کیا اور اس نے کہا کہ اللہ کی پناہ، عیسیٰ علیہ السلام میرے محبوب ہیں، میں ان پر ایمان رکھتی ہوں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے زیادہ چاہتی ہوں. امام علیہ السلام نے کہا، کنیز اور لونڈی کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اس مجلس کے دوسرے لوگ اس زبان سے نابلد تھے. امام علیہ السلام نے جاسلیق سے کہا کہ میرے اور کنیز کے درمیان جو بات ہوئی ہے اس کی ترجمانی کرو. جاسلیق نے ترجمانی کی. جاسلیق نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ہماری اس مجلس میں دنیائے مسیحیت کے ایک بہت بڑے مناظر موجود ہیں. آپ علیہ السلام اس سے مناظرہ کریں. حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اس مسیح سے مناظرہ کیا اور لکھا ہے کہ جب اس نے مناظرے میں شکست کھائی تو اس نے امام علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. اس کا تعلق سندھ سے تھا. امام علیہ السلام نے اس کی زبان میں بات کی. فرزند رسول علیہ السلام نے محمد بن فضل کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ اسے غسل کراؤ اور نیا لباس پہناؤ. پھر لکھا ہے محمد بن فضل اسے حمام میں لے آیا. اس نو مسلم نے غسل کیا اور نیا لباس پہنا. امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ اسے مدینہ منورہ لے جاؤ اور وہاں اس کی تعلیم کا انتظام کرو تاکہ دین اسلام سے اس کا تعارف ہو. اس کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو الوداع کہا اور مدینہ منورہ کی طرف چل دیے. نیکسٹ ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کا سفر کوفہ. سفر بصرہ کے بعد امام علیہ السلام مدینہ منورہ واپس چلے گئے تھے. پھر کچھ عرصے بعد آپ علیہ السلام نے کوفے کا سفر کیا. جب آپ علیہ السلام کوفہ آئے تو آپ علیہ السلام کا بے پناہ استقبال ہوا تھا. حفص بن عمیر یشکری، یہ شین کاف رے چھوٹی ہے، حفص بن عمیر یشکری نے آپ علیہ السلام کے لیے میزبانی کے فرائض ادا کیے کیونکہ آپ علیہ السلام ان کے گھر میں مقیم تھے. جب کوفے کے علماء
اور ادیب، شعراء، محدثین اور متکلمین کو آپ کی آمد کا علم ہوا تو وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کھینچے چلے آئے۔ وہ امام علیہ السلام پر سوال کرتے اور آپ علیہ السلام ان کے سوالوں کے جواب دیتے۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے علماء اسلام اور علماء یہود و نصارہ کی کانفرنس کا قیام کیا۔ یہ تمام لوگ اس کانفرنس میں جمع ہوئے۔ امام علیہ السلام اور ان کے درمیان مناظرے ہوئے، لیکن اس میدان میں امام علیہ السلام کے خلاف پیش قدمی کرنے والے نے بری طرح سے شکست کھائی۔ پیج 174۔ جب ہر طرف سے خاموشی ہوئی تو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے لوگوں، اس فرد سے زیادہ انصاف پسند کون ہوگا جو اپنے خصم خیز سواد میم کو لاجواب کرنے کے لیے اپنی قوم اور اپنی کتاب اور شریعت سے استفادہ کرے؟ اور یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ پھر لکھا ہے، حاضرین نے کہا، جی ہاں، ایسا آدمی ہی عادل اور منصف مزاج ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، نبی احمد مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صرف وہ امام اور امت کا رہبر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک کا محافظ ہو۔ ہاں، امام صرف وہ ہو سکتا ہے جو دلائل و براہین کے ساتھ لوگوں سے بات کرے۔ اس مجلس میں ایک یہودی نے سوال کیا کہ امام کی دلیل کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، انورٹڈ کاما ترجمہ، کہ امام وہ ہوتا ہے جو توریت، انجیل، زبور اور قرآن حکیم کا عالم ہو، اہل توریت کو توریت سے دلائل دے، اہل انجیل کے فیصلے انجیل سے کرے اور اہل قرآن کو قرآن حکیم کی آیات پڑھ کر سنائے۔ وہ اس کائنات کی تمام زبانوں کا عالم ہو، اس پر کوئی زبان مخفی نہ ہو، ہر قوم کو اس کی زبان میں جواب دے، ان خصائل کے ساتھ وہ تقی و نقی ہو اور ہر کثافت سے پاک ہو، ہر عیب سے مبرہ ہو، عادل، منصف، حکیم، رؤوف، رحیم، غفور، عطوف، صادق، شفیق، نیک، امین اور مامون ہو۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہ ہے حوالہ بحار الانوار، جلد نمبر 12، صفحہ نمبر 23۔ ہم آ گئے پیج 175 پہ۔ لکھا ہے کہ کوفے کی اس تاریخی کانفرنس میں امام علیہ السلام اور حاضرین کے درمیان مختلف عناوین پر مناظرے ہوئے۔ جب لوگوں نے امام علیہ السلام کے علم کو دیکھا تو تسلیم کر لیا کہ ان کا علم کسبی نہیں ہے، وہبی ہے، اور بہت سے لوگ اس دائرہ عقیدت میں داخل ہوئے جس کی ابتدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ امام علیہ السلام کی ملکوتی گفتگو سے لوگوں کے ایمان میں اضافہ ہوا، ان کے شکوک و شبہات دور ہوئے اور وہ منزل یقین و اطمینان پر پہنچے۔ اب ہم فرزند رسول علیہ السلام کے علمی کارناموں کو تفصیل کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بحث آپ علیہ السلام کی زندگی کے اس دور سے متعلق ہے کہ جب آپ علیہ السلام کے سر پر آپ کے والد بزرگوار کا سایہ عاطفت موجود تھا، یا پھر وہ دور جب آپ علیہ السلام کے والد اس دنیا کو چھوڑ کر اعلیٰ علیین کی طرف چلے گئے تھے۔ تو یوں پیج 175 پہ یہ چیپٹر جو ہیڈنگ تھی یہ مکمل ہوئی۔ اب پیج 176 پر ہے فرزند رسول علیہ السلام کے مناظرات و احتجاجات۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ جہاں اسلام کے مختلف مکاتب فکر کے قائدین کے مناظروں کی تفصیلات ہیں، وہاں دوسرے ادیان کے علماء کے مناظروں کا بھی ذکر ہے۔ ان مناظروں میں علم کلام سے متعلق بحثیں ہیں جن میں اصول دین کا ذکر ہے۔ علم کلام کی کتابیں ان عقائدی بحثوں سے لبریز ہیں، ان میں جو دلائل ہیں وہ شافعی اور کافی ہیں۔ علاوہ ازیں یہ مناظرے ان اختلافی مسائل پر مشتمل ہیں جن میں شیعہ اور سنی کے درمیان بہت بڑا نزاع، نون زے الف عین نزاع ہے۔ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ امامت نبوت کی طرح ہے، یہ الہی منصب ہے، امت کسی کو امام نہیں بنا سکتی، یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ جسے یہ عہدہ عطا کرے، اور وہ یہ عہدہ اپنے اس بندے کو عطا کرتا ہے اس نے جس کے دل کا ایمان کے ذریعے امتحان لیا ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو خطا سے معصوم ہوتا ہے، اور وہ امت میں عالم ہوتا ہے۔ وہ صرف شریعت اسلامیہ کا عالم نہیں ہوتا بلکہ وہ زندگی کے تمام علوم کا عالم ہوتا ہے، لیکن جمہور اہل سنت اس عقیدے کے انکاری اور منکر ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف ہے کہ قابل ذکر بات یہ ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے معاصر حکمران ان مجالس کا اہتمام کرتے تھے جن میں یہ متنازع علمی بحثوں کو بیان کیا جاتا تھا۔ مختلف مکاتب فکر کے علماء جمع ہوتے تھے اور ان کے درمیان مناظرہ ہوتا تھا۔ ہر عالم اپنے مکتب کو دلائل و براہین سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ خاندان برام
برامکا کے لوگ ایسی علمی مجالس قائم کرتے تھے جس میں اہل سنت کے ماہرین علم کلام کو جمع کیا جاتا تھا۔ وہ ان مجالس میں عالم کبیر حشام بن حکم سے مناظرے کرتے اور امر امامت کے خلاف دلائل دیتے تھے۔ شام بن حکم اپنے علمی براہین سے ان کے دلائل کی تردید کرتے تھے۔ اس امر میں کوئی شک نہیں ہے کہ خاندان برامکا کے مسئولین کی جہاں یہ کوشش تھی کہ حساس مسائل پر علمی بحثیں ہوں، وہاں دنیا کو مسئلہ امامت کی حقانیت کا بھی علم ہو۔ پیج 177۔ آخر وہ وقت بھی آیا کہ مامون عباسی نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو ولی عہد کا منصب عطا کیا۔ اس نے امام علیہ السلام کو یہ منصب خلوص اور ایمان کی بنا پر نہیں دیا تھا۔ اسے بخوبی علم تھا کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام اس سے خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ اس کی ایک ایسی سیاسی چال تھی، اس کی تفصیلات اس کتاب میں موجود ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف ہے، مامون عباسی نے مملکت اسلامیہ کے ماہرین علوم کو اپنے یہاں دعوت دی کہ وہ خراسان آئیں اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام پر سوالات کریں تاکہ علمی گتھیاں سلجھائی جائیں۔ روزانہ علمی مجالس قائم کی جاتی تھیں۔ مختلف فنون کے علماء پیچیدہ سے پیچیدہ سوالات کرتے تاکہ امام علیہ السلام کو لاجواب کریں، لیکن عالم علم ربانی، ترجمان قرآن، عالم علم لدنی اپنی پہلی قاطع دلیل کے ساتھ میدان علمی میں مبارزہ کرنے والے پہلوان کو چاروں شانے چت زمین پر گرا دیتے تھے۔ پھر اس کی جرت نہ ہوتی تھی کہ وہ دوبارہ اس میدان میں وارد ہو۔ مامون کی کوشش تھی کہ فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کسی صورت میں لاجواب ہوں۔ وہ ملک کے مختلف علاقوں سے علماء کو دعوت دیتا تھا اور ان سے صلہ و عطا کثیر کا وعدہ کرتا تھا کہ وہ امام علیہ السلام پر ایسے پیچیدہ سوالات کریں کہ وہ جواب نہ دے سکیں تاکہ وہ لوگوں کی نگاہوں سے گر جائیں اور ان کی جمعیت پراگندہ ہو جائے۔ مامون عباسی نے یہ منصوبہ بندی کیوں کی تھی؟ اس کے جواب درج ذیل ہیں، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ پہلا جواب ہے کہ جب مامون نے مکتب اہل بیت علیہ السلام کو پروان چڑھتے دیکھا تو اس کی آنکھوں کے سامنے دنیا تاریک ہو گئی۔ اس نے اس مکتب کے خاتمے کا ارادہ کیا۔ اس کے لیے اپنی سرکاری مشینری کو تیز کیا۔ اس کے مشیروں نے اسے یہی مشورہ دیا کہ امام علی رضا بن موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مناظرے کیے جائیں۔ جب وہ سوالات کے جوابات دینے سے عاجز آ جائیں تو لوگ ان سے دور ہو جائیں، اس طرح ان کا مکتب ختم ہو جائے گا۔ عباسی حکمران اچھی طرح سے جانتا تھا کہ امام علیہ السلام کے پیرو انہیں عالم سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس دنیا میں جتنے علوم ہیں امام علیہ السلام کو ان پر عبور حاصل ہے۔ عباسی حکمران کی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے مکتب اہل بیت علیہ السلام کو نیچے دکھائے تاکہ یہ مکتب دنیا میں باقی نہ رہے۔ پیج 178۔ اور یہاں پر دوسرا جواب ہے کہ مامون اس انتظار میں تھا کہ جو ہی امام علیہ السلام اس کے درباری علماء کے جواب دینے سے عاجز آئے وہ فوراً آپ علیہ السلام کو ولی عہد کے منصب سے معزول کر دے، کیونکہ اس نے اس طریقے سے ایک سیاسی چال چلی تھی۔ وہ لوگوں پر یہ تاثر قائم کرنا چاہتا تھا کہ اس نے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ان کے علم کے پیش نظر ایک عظیم منصب پر فائز کیا ہے، کیونکہ امت کے کچھ لوگ ان کی عالمیت کے قائل ہیں۔ چونکہ اب ان کی عالمیت باقی نہیں رہی ہے، اس لیے انہیں اس عہدے سے معزول کیا جا رہا ہے۔ عباسی حکمران کا دوسرا کام یہ ہوتا کہ وہ مملکت اسلامیہ کے کونے کونے میں پروپیگنڈا کرتا کہ اہل بیت علیہ السلام کے پیروان اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، کیونکہ ان کا رہبر ان کے علماء کے سامنے جواب دینے سے عاجز آ گیا ہے۔ وہ اس لحاظ سے کامیاب ہو جاتا، اس کے خاندان کے لوگ بھی اس سے راضی ہو جاتے، کیونکہ وہ مامون پر ناراض تھے کہ اس نے امام علی رضا علیہ السلام کو ولی عہد کیوں بنایا۔ مامون کے آئیے نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے، مامون کے خاندان کی خواہش تھی کہ وہ اپنا ولی عہد ابراہیم کو بنائے۔ امام علیہ السلام کی معزولی سے ان کے مقبول نظر کے ولی عہدی کے لیے زمین ہموار ہو جاتی۔ اس موضوع کی تفصیلات کتاب کے اگلے مقامات میں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر سے بڑے بڑے علماء کو دعوت دی جاتی اور وہ آتے اور امام علیہ السلام پر مشکل ترین سوالات کرتے، لیکن عالم خبیر کے سامنے ان کی حیثیت طفل مکتب سے کچھ زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ اکثر راویان حدیث نے لکھا ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے مختلف مجالس میں 20,000 سے زیادہ
زیادہ سوالات کیے گئے تھے۔ اطراف و اکناف سے وفود آتے، یہ وفود مامون کے دربار میں آتے تھے۔ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسند علم و حکمت پر تشریف فرما ہوتے تو حاضرین پر علم و حکمت کی بارش ہوتی جاتی تھی، اور تو وہ حیرت و استعجاب کے بے کراں سمندر میں ڈوب جاتے تھے۔ واپس میں امام علیہ السلام کے مواہب علمیہ اور عبقریات کے تبادلہ خیال کرتے تھے۔ وہ علمی جواہر پاروں سے جھولیاں بھر بھر کر واپس اپنے گھروں کی طرف جاتے تھے۔ پھر یہ لوگ جہاں جاتے فرزند رسول علیہ السلام کے علم کا چرچا کرتے تھے۔ اسی چرچے کی صدائے بازگشت جب واپس مامون تک پہنچتی تو اس کے سامنے اس کی دنیا تاریک ہو جاتی، اس کے اضطرار و اضطراب میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ مامون نے فیصلہ کیا کہ یہ علمی محافل ختم کر دی جائیں۔ پیج 179۔ اگر ان کا قیام ہو تو وہ محدود پیمانے میں ہو، کہیں اس کے خلاف حالات خراب ہی نہ ہو جائیں۔ اس نے راویان حدیث پر بھی پابندی لگا دی کہ وہ ان علمی محافل کی روایت نہ کریں، اگر کریں تو نہایت سی مختصر کریں۔ اب ہم اس مقام پر چند ان مناظروں کی تفصیلات پیش کرتے ہیں کہ جو امام علیہ السلام اور اس دور کے متبحر علماء کے درمیان وقوع پذیر ہوئے تھے۔ آئیے سب سے پہلے ہیڈنگ ہے عمران صائبی کے سوالات۔ صائبی کی ہجے ہے صاد الف حمزہ بے چھوٹی ہے۔ عمران صائبی حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے زمانے کا عالم ہے جو علم فلسفے میں اپنی مثال آپ تھا اور مکتب صائبہ کا قائد تھا۔ مامون نے اس کی خدمات حاصل کی تھیں کہ وہ امام علیہ السلام کو اپنی علمی طاقت کے سامنے عاجز کر دے۔ عمران صائبی اپنا علمی زور دکھانے کے لیے اور اپنے مقابل کو شکست دینے کے لیے اور سرکار سے صلہ و ستائش پانے کے لیے مامون کے دربار میں آیا اور فرزند رسول علیہ السلام پر پیچیدہ اور عمیق ترین فلسفیانہ سوال کیے۔ محقق دوراں الشیخ محمد تقی جعفری رحمۃ اللہ نے ان سوالات کی شرح کی ہے اور ان پر حواشی بھی تحریر کیے ہیں۔ یہ تمام سوالات الہیات کے موضوع پر ہیں جن کا تعلق حکمت متعالیہ میم تے عین الف لام یہ ہے متعالیہ سے ہے، جن کی گہرائی اور گیرائی گاف یہ ری الف حمزہ چھوٹی ہے سے اس دور کے علماء کبار نہ بلد تھے۔ ان سوالوں کا حل ان کے احاطہ علمی سے باہر تھا۔ جب عمران صائبی نے مامون کے دربار میں فرزند رسول علیہ السلام امام سامن پر سوالات کا آغاز کیا تو وہاں پر موجود علماء کے پسینے چھوٹ گئے کہ مکتب صائبی کے ایک رہبر کے پاس اس قدر علمی خزانہ ہے کہ جس کے زور پر وہ اتنے مشکل سوال کر رہا ہے جن کا جواب ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں کہ عمران کے سوال کے جواب میں جب حجت خداوندی وارث وحی رسالت فرزند صاحب منبر سلونی نے لسان موجز بیان کھولی تو محفل پر سناٹا چھا گیا۔ امام علیہ السلام اور عمران صائبی اور اس کے وفد کے درمیان جو مدلل گفتگو ہوئی وہ آج تک محفوظ و مسعون ہے۔ میم سواد حمزہ واو نون۔ آج تک ان کی چکا چوند اور ذوفشانیاں باقی ہیں۔ مادیت کے گرد و غبار ان کی شفافیت کو کم نہیں کر سکے تھے۔ جب عقول ان انوار عالیہ سے منور ہوتے ہیں تو وہ یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نبوت معدن رسالت مختلف الملائکہ اور محبت وحی ہیں۔ ان کی زبانوں پر حق و حقیقت کے سمندر جاری ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ پیج 180۔ اب ہم یہاں اس سارے مناظرے کی مکمل کارگزار پیش کرتے ہیں۔ معزز سامعین، ہم اس کارگزاری کو اگر اس ہی ریکارڈنگ میں پڑھنا شروع کر دیں گے تو شاید ہم اس کو مکمل آرام سے نہیں پڑھ سکیں گے اور جلدی گھبراہٹ میں شاید اتنا ہم انجوائے نہ کریں۔ تو اس لیے میں گزارش کرتی ہوں کہ اب اس ریکارڈنگ سے میں اجازت چاہ رہی ہوں اور گزارش یہ ہے کہ ساتھ ہی اگلی ریکارڈنگ کو آن کر لیجیے، میں بھی ساتھ ساتھ ریکارڈ کرنے جا رہی ہوں، تو پھر مل کے تسلی سے ہم اس مناظرے کو پڑھتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔